بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ آپ کو بواسیر کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایسا نسخہ کہ آپ نے کبھی ایسا نسخہ پہلے سنا بھی نہیں ہوگا اور استعمال بھی نہیں کیا ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا بارہا بار ہمارا تجربہ شدہ نسخہ ہے جو کہ ہم اپنے مطلب پہ بھی چلا رہے ہیں اور بہت سارے دوستوں کو بھی اس کا بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اور الحمدللہ ہر قسمی بواسیر، چاہے خونی ہو یا بادی ہو، یہ دونوں بواسیر کا مجرب المجرب نسخہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بواسیر کہاں سے ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا بزرگوں سے یا بڑے حکمہ کرام سے، یا آپ کے جو گھر میں بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، یا ڈاکٹروں کے پاس جب آپ کسی مرض کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو قبض ہوتی ہے یہ 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قبض 100 بیماریوں کو بنانے کا جو کام کرتی ہے، یعنی جس بندے کو قبض ہوگی اس میں 100 بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو بواسیر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس سب سے جو مین وجہ ہوتی ہے اس کی دائمی قبض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، دائمی قبض کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اپنی غذا کا لحاظ کریں، غذا کو دیکھیں کہ ہم کون کون سی ایسی غذائیں استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے جسم میں قبض کی بنیادی وجہ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں سب سے پہلے آپ کو قبض کا بتاتا ہوں کہ قبض ہوتی کیسے ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو غذائیں استعمال کی جاتی ہیں، سب غذائیں جو وہ زہریلی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ گندم وغیرہ کو، سبزیاں گندے پانی سے اگائی جا رہی ہیں، ان کو بہت زہریلی دوائیں دی جا رہی ہیں مختلف بیماریوں کے وہ ازالے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کو گندے نالوں کا پانی دیا جا رہا ہے، یا یہ جو گندم وغیرہ پھر بھی کچھ بچی ہوئی ہے کیونکہ اس میں سپرے وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہائیبریڈ بیج استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم وہی غذا استعمال کرتے ہیں، اناج استعمال کرتے ہیں، سبزیاں استعمال کرتے ہیں، اور سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں دیسی کھانے کی بجائے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ادھر بھائی مختلف قسم کی مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بازاری چیزیں ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بازاری چیزوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کی سب میدے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ آپ پکوڑے، سموسے، برگر، چکن بریانی یا اس طرح کے اور مزید مسائل کھانے جو بازاری ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ سب کے سب ہی بہت زیادہ تیز مسالہ جات اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جب ہم میدہ کھاتے ہیں، ہمارے سٹومک میں جا کے، یہ میدے ہمارے میں جا کے یہ جذب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہم یہ غذا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار اس کے ساتھ پانی کتنا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کس وقت پانی پینا ہے، کس وقت کیا چیز استعمال کرنی ہے، کس وقت کم کھانا ہے، کس وقت زیادہ کھانا ہے۔ لیکن ہمارا یہی پرہیز کی وجہ سے ہمارے جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں بہت زیادہ خطرہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو متعلقہ ہمارا جو ٹاپک ہے قبض کی وجہ سے، جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، غذائیں ہماری زہریلی ہے، اس کے بعد ہم زود اثر چیزیں کھاتے ہیں، دالیں وغیرہ کا زیادہ، بڑے گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی مقدار میں ہم پانی نہیں پیتے جتنی مقدار میں ان غذاؤں کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب قبض ہوتی ہے تو قبض کا آپ کو معنی سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ جو ہم میدے والی غذائیں یا تیز مسالہ جات غذائیں کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں سٹور ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فضول مادے کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، ان کا اخراج نہیں ہو سکتا تو ہمیں موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، خون کی خرابی شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد، بے چینی، خون کی خرابی کی وجہ سے جو ہمارے بڑی آنت میں جب ان کا گزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فضلہ جو ہوتا ہے اس کا جب گزر ہوتا ہے ادھر، پھر ہمارے بڑی آنت کے جو ریشے ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی خون کی خرابی کی وجہ سے اور ان فضول مادوں کی حدت کی وجہ سے وہ پھول جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جب ہم کوئی بھی مزید اس کا کوئکلی علاج ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو خارج کرنے کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہی بڑی آنت میں وہ ذرات جاتے ہیں فضلے کے، ٹھیک ہے، وہ ادھر انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ جو بڑی آنت کے ساتھ والے ریشے ہوتے ہیں، پنڈلیوں کے ساتھ والے، ٹھیک ہے، پیڑوں کے جو ریشے ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی وہ ان فضول مادوں کی وجہ سے معدے کے غیر منظم نظام ہاضمہ کی وجہ سے وہ پہلے ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ فضلہ ادھر سے خارج ہونے کی کوشش کرواتے ہیں، ہم کوئی بھی آئنٹمنٹ استعمال کرتے ہیں وقتی طور کے لیے، تو وہ ادھر جا کے انفیکشن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انفیکشن میں بعض اوقات وہ پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھوڑا پھنسی جس طرح بنتا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس میں سے جو پیپ نما مواد ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس میں سے پیپ آنا شروع ہوتی ہے، پہلے اس کا کلر سفیدی نما ہوتا ہے، پھر براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب مرض زیادہ جو دیر تک دیر پا ہو جاتا ہے تو اس میں سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے، اس میں ایک خونی بواسیر ہوتی ہے اور ایک بادی بواسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو خونی بواسیر ہوتی ہے اس میں جو ہمارے بڑی آنت کے ساتھ والے ٹیشوز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ انفیکشن کی وجہ سے ان میں سے خراشیں پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی جگہ سے وہ پٹھے بلیڈنگ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ براہ راست بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم جو خونی بواسیر کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بادی بواسیر جو ہوتی ہے وہ پھوڑے نما پہلے ان ٹیشوز میں ایک پھوڑے کی شکل میں، پھنسی کی شکل میں تھوڑا سا ابھار نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں سے سفید پانی پیپ کی شکل میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی مین وجہ کیا ہے اور اس کے علامتیں، یہ کہاں سے بواسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہم آپ کو بات بتائیں گے کہ سب سے پہلے اپنی غذا کو منظم کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج شروع کریں، علاج سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف۔ تو یہ ہمارے پاس دو اجزاء موجود ہیں جو کہ ہم اس کا بواسیر، کسی بھی قسم کی بواسیر ہو اس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ٹکڑا نما آپ کو چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو میں جو بائیں طرف ہے، یہ نیم کی نمولی بولتے ہیں، نیم کا بیج اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری جو ڈیلے والی ڈلی والی چیز ہے، یہ رسوت ہے، ٹھیک ہے، اس کو رسوت انڈیا بولتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دونوں چیزیں آپ نے 20-20 گرام لے لینی ہے، ٹھیک ہے، 20 گرام ہی رسوت لے لینی ہے اور 20 گرام ہی نیم کی جو گٹلی ہے یہ لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 20 گرام نیم کا بھی سبو بنا لینا ہے الگ سے، اور یہ جو گٹلی ہے نیم کی اس کا بھی الگ سے صفو بنا لینا ہے۔ اچھا ناظرین، جب اس کا صفوف بن جائے نا، تو یہ ان دونوں کا الگ سے صفوف بنا کے مکس کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب مکس کر کے رکھ لیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس میں دونوں کا صفوف میں جو مکس ہوگا اس میں ہلکا سا پانی مکس کر کے، زیادہ بھی پانی نہیں ڈالنا تاکہ یہ اس کا جو مواد ہے وہ نرم نہ ہو جائے، پتلا نہ ہو جائے، بلکہ گاڑھا سا مواد بن جائے۔ تو اس کی یہ چنے کے دانے برابر آپ نے گولی بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ گولی بنا کے ایک گولی صبح خالی پیٹ اور ایک گولی شام کو خالی پیٹ کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ ناظرین، الحمدللہ اس نسخے کا تجربہ ہم کم و بیش 200 مریض کے قریب ہم استعمال کروا چکے ہیں، جن میں سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے 150 مریض حتمی ٹھیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ثواب کی نیت سے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی عزیز و اقارب، آپ کا پیارا اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کو بھی یہ نسخہ آپ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے تو کسی بھی دوسرے بندے کو ثواب کی نیت سے لے کے بنا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوا تیار ہوگی، ایک ایک گولی صبح و شام آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس کا پرہیز آپ کو بتائیں گے، اور اس پرہیز بتانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے جو پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی آپ کی زندگی میں بارش ہو، ٹھیک ہے ناظرین، جب بارش ہو یا جب کبھی ژالہ باری ہو،
ٹھیک ہے، اولے پڑیں تو بواسیر کے مریضوں کو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یاد کر کے 2-4 اولے لے کر انہیں اچھی طرح مسوں پر ملیں، ٹھیک ہے، یعنی جو مسے ہوتے ہیں بادی بواسیر کے ان پر ملیں، اور جہاں تک ہو سکے انہیں مقد کے اندر بھی داخل کریں، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہو سکے تو ان کو مقد کے اندر بھی داخل کریں، اور ایک ہی دفعہ کے عمل سے آج خود مسے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ناظرین یہ ممکن نہ ہو، اولے نہ برسیں، لیکن بارش کے پانی سے آپ استنجا کروائیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو اولے برسنے یا اولے کا استعمال آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی ایک اللہ کا فقیر بندہ ہے جس نے اس نسخے کا ہمارے ساتھ شیئرنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اسی نسخے کے ساتھ اس مریضان کو یہ بھی تاکید کرتے ہیں اگر یہ ممکن ہو، یعنی اولے برسیں جس کو پنجابی میں گڑے بولتے ہیں، برف کے جو برستے ہیں، اولے برستے ہیں بارش کے ساتھ، ان کا جو مسوں پہ رگڑنا یہ مجرب چیز ہے۔ یہ تقریباً ہم نے جس بتایا تو بہت زیادہ لوگوں کو، ان میں سے تقریباً چند لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اور انہوں نے ہم سے دوبارہ رابطہ کیا ہے کہ الحمدللہ وہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بالکل ان کو ابھی یہ تکلیف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔